اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کا سورہ مریم آیت نمبر 75 میں آیا کل من کانا فی الجلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدن۔ آپ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو گمراہی میں ہو تو اسے رحمان خوب ڈھیل دیتا ہے۔ جو گمراہی میں ہو اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل کے آؤ تھوڑا رسی ڈھیلا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تم جتنا اور گناہ کر سکتے ہو کرو، پھر تو ہمارے ہی طرف تم کو لوٹ کر آنا ہوگا۔ اس لیے یہ نہیں سمجھیے تو ایک آدمی آیا حضور کے پاس اور کہا کہ ہمارا اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان و کرم۔ کہا کیا ہے؟ کہا دن دوگنا رات چوگنا ترقی ہو رہا ہے، ہر طرح کا یہ ہو رہا ہے، بہت آمدنی ہے۔ تو یہ اللہ کا۔ تو اسی وقت جبریل امین آ کے کہے کہ اس کو کہہ دو کہ ترقی نہیں ہو رہا ہے اور یہ اللہ کا کرم نہیں ہے بلکہ تم پر اللہ کا قہر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ترقی ہونے سے تمہارا دین برباد ہو رہا ہے، دنیا ضرور سنور رہا ہے۔ لگتا ہے تم کو کہ دنیا سنور گیا، چونکہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ جو لوگ بے ایمان ہیں، جو لوگ بہت زیادہ کفریت میں مبتلا ہیں، مشرکین ہیں، ظالمین ہیں، ان کو تھوڑا ڈھیل ہے۔ تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ فلاں آدمی اتنا ترقی کر رہا ہے اس کا مطلب اللہ اس سے بہت خوش ہے۔ اللہ خوش نہیں ہے۔ اللہ خوش ہوتا تو دوسرا کام ہوتا ہے۔ کیا حضور سرور کائنات سے بھی زیادہ کسی کو اللہ خوش ہوگا؟ تو پیٹ پر پتھر کیوں مارے؟ غوث الاعظم ثقلین خواجہ معین الدین چشتی مخدوم الملک صرف الدین احیاء منیری 40 سال جنگل میں بھوکے پیاسے کیوں رہے؟ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آدمی کو جو مل رہا ہے اتنے میں خوش رہنا چاہیے۔ ہندی میں ہے کہ سائیں اتنا دیجئے جامع کٹم سمائے، میں بھی بھوکا نہ رہوں سادھو نہ بھوکا جائے۔ یعنی اتنا بھر ہونا چاہیے کہ کوئی مہمان آ جائے تو اس کا آپ خدمت کر سکیں اور اپنے جو دال روٹی چل سکے۔ اتنے بھر کوشش کیجئے، اس سے زیادہ مت کیجئے، چونکہ یہ سرائی ہے، یہ ڈیرا نہیں ہے، آپ کا یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو اتنا ہی چاہیے جتنا ایک مسافر کو رہتا ہے۔ ایک مسافر کو جتنا چاہیے اتنا ہی آپ کو چاہیے، اس سے زیادہ مت کوشش کیجیے، چونکہ آپ ہیں مسافر تو کتنا دیر ٹھہریے گا؟ آپ مان لیجئے کہ ٹرین پکڑنے کے لیے آپ اسٹیشن میں کھڑے ہیں، گاڑی آئے گی چل دیں گے، اس بیچ میں آپ چائے بھی پی رہے ہیں، پکوڑا بھی کھا رہے ہیں، ناشتہ بھی کر رہے ہیں، پان بھی کھا رہے ہیں، کتاب بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن دھیان آپ کا ادھر ہے کہ جیسے ہی ٹرین آئے گی ہم چل دیں گے۔ تو اسی طرح آدمی مسافر ہے اور اسٹیشن میں کھڑا ہے، تو ان لوگ کہتا نہیں، اسٹیشن کا پلیٹ فارم پر ہی بالکل مکان ڈھلیا بنا دیں گے، یعنی ڈھال کے اور وہیں پر سب دن رہنے دے گا سرکار؟ کبھی نہ رہنے دے گا۔ تو یہ وہم و گمان میں نہیں ہونا چاہیے کہ اب ہم یہاں سب دن رہیں گے۔ بہت سارے گاؤں میں ایسے آپ دیکھیں گے کہ جو گھر بنایا ہے وہ پکا، وہ بنا کے چلا گیا، نہیں ہے بنانے۔ یعنی آپ جو بنا رہے ہیں دوسرے کے لیے بنا رہے ہیں، تو آپ دوسرے کے لیے بنا رہے ہیں، اپنے لیے کھولا رہے ہیں، آپ کے اپنا جو ہے کمائی کو گنوا رہے ہیں دوسرے کے لیے۔ جو آپ پر فرائض ہے اتنے کیجیے، جتنا آپ پر فرض ہے کہ بال بچوں کا دیکھ بھال کرنا، پڑھانا لکھانا سب کچھ جو بھی ہے اتنے کیجیے۔ اس سے زیادہ جان مت دیجیے کہ ہم اس کو یہ کرا دیں گے وہ کرا دیں گے، تم کچھ نہیں کرا سکتے۔ جو اس میں لکھا وہی ہوگا، جو اس کے لیے مقرر ہے وہی ہوگا، جس کام کے لیے آیا وہی کام وہ کرے گا۔ آپ چاہے جو کچھ کر لیجیے، جتنا اس کے لیے مقرر ہے اتنا ہی ملے گا۔ حضرت اویس کرنی نے فرمایا کہ ایمان کی دلیل یہ ہے کہ جو تمہارے لیے مقرر ہو چکا ہے وہ تم کو مل کر ہی رہے گا، لیکن تم 1000 کوشش کر کے سر پھوڑ لو نہیں ہوگا۔
اسی طرح جو تمہارے پاس جو مصیبتیں پہنچتی ہیں اس کے بارے میں قرآن میں آیا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم یعفو عن کثیر، یعنی تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں جو بھیجا ہوا کرتوت ہے، یعنی تمہارے ہاتھوں ہی بھیجا ہوا ہے جو تم کو مل رہا ہے، یہ دوسرے کے ہاتھ کا نہیں ہے، یہ تمہارے ہی ہاتھوں بھیجا ہوا ہے۔ اور کچھ کو ہم آدھا سے زیادہ یعنی کچھ تو ہم معاف کر دیتے ہیں، ورنہ اگر معاف نہیں کریں تو اور دردناک عذاب ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہی بھیجا ہوا کرتوت ہے، ایسا نہیں سمجھیے کہ ہم اپنے طرف سے بھیج رہے ہیں، تمہارے ہی ہاتھوں نے وہ بھیجا ہے، وہی تم کو مل رہا ہے۔ حالانکہ ہم بہت سارے کو معاف بھی کر دیتے ہیں، لیکن باقا کھجا جو بچتا ہے اس کا بدلہ تم کو دے رہے ہیں۔ اب سمجھ لیجئے کہ مصیبت کیا ہے، آپ کے پاس جو مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ بھی آپ کا بھیجا ہوا کرتوت ہے۔ اور کچھ تو ایسا ہے کہ جو آپ کے باپ دادا نے بھی کیا ہے اس کا پینشن آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ اس کا حق لے رہے ہیں۔ اگر زمین بنا کے لے گیا ہے، چلا گیا ہے، تو آپ کو تو اس کا حصہ لینا ہے۔ تو کیسے بنایا؟ اگر وہ کسی غلط کام کر کے بنایا ہے تو اس کا معاوضہ آپ کو بھی چکانا پڑے گا، کیونکہ آپ اس کا حصہ دار ہیں، کیوں نہیں ہوگا؟ آپ کو بھی چلانا پڑے گا۔ اسی طرح سے بزرگوں نے جو کر کے گیا اس کا پینشن بھی کھانے والا کھا رہا ہے۔ یعنی کسی کے اگر والدین یا اور جو بھی ان کے پرکھن ہیں وہ اگر بہت بڑے بزرگ ہیں تو ان کا بیٹا کو بھی ملتا ہے، ان کے اولاد کو ملتا ہے، ان کے پوتا تک ملتا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ آپ نے جو کام کیا اچھا یا برا کچھ تو یہاں بھی آپ کو ملے گا، اب باقی جو جمع رہے گا وہ وہاں ملے گا۔ ہاں، اس بات کو بھی دھیان میں رکھیے، جانے والا نہیں ہے، وہ لکھ لیتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی تم کر رہے ہو وہ پہلے سے ہمارا ٹیپ ریکارڈ موجود ہے، ابھی نہیں آ کے بنایا ہے کہ بھائی ہم جو ہے CCTV لگائے ہیں۔ CCTV کیمرہ اللہ پہلے بنا کے رکھا ہے، تو جو ایک بندہ کر سکتا ہے تو اللہ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے، ضرور کرے گا۔ تو وہ پہلے CCTV کیمرہ آپ میں لگا دیا ہے کرامن کاتبین، جو آپ کا لکھا پڑھی کرتا ہے، اور جیسے ہی گناہ ہوتا ہے آپ کے دل پر ایک داغ دیتا ہے، ایک نقطہ دیتا ہے۔ جتنا آپ کرتے جائیے گا نقطہ بڑھتے جائے گا، بڑھتے بڑھتے یہاں تک ہوگا کہ پورا آپ کا کالا ہو جائے گا۔ تو اس کو دھونے کے طریقے ہیں، آپ جب میت ہوئے ہیں تو یہاں آ کر کے اس کا دھلائی ہو سکتا ہے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا، اور اکثر پوچھتا ہے کہ بھائی آپ دھولیا کا کام لیجیے گا، دھوبی کا اور کہ نوا کا، یہاں دو کام ہوتا ہے، نہیں جانتے ہو؟ یہاں جو بزرگوں کو جو خلافت ملتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ دھولیا والا کام لیجیے گا کہ منیا والا کام لیجیے گا، تو کہتا ہے نہیں دھولیا والا ٹھیک ہے، کہا کہ زیادہ گندے لوگ آتے ہیں، ایک کپڑا کا دھولائی، ایک آدمی کا دھولائی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کپڑا دھو رہا ہے دھوبی لوگ، تو پوچھا کہ کیا دھو رہے ہو؟ کہیں کپڑا دھو رہے ہیں، کہ ہم آدمی دھونے کے لیے سکھا دیں گے، چلو گے؟ کیسے مانیں کہ آپ آدمی کو دھو دیں گے؟ کہے کہ تم کوڑھیا کو لاؤ، اندھرا کو لاؤ، لنگڑا کو لاؤ، ہم اس کو ترنت خالی چھوئیں گے ٹھیک ہو جائے گا۔ جب ہم ایسا کر دیں گے تب تو مانو گے؟ کہ ہاں ہمارے یہاں سے بہت ایسا آدمی ہے۔ کہا چلیے، تو اس میں 12 دھوبی ایمان لایا تھا، 12 دھوبی ایمان لایا تھا، اس کو حواری کہتے ہیں۔ تو دھونے کا کام تو یہ جان لیجئے کہ ہمارا بھی دھونے کا کام ہے۔ ایک ٹیچر جا رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ تو کہے ہم گدھا کو آدمی بناتے ہیں۔ کہے گدھا کو آدمی بناتے ہیں، آپ ہے کیا؟ کہ ہم ٹیچر ہیں۔ کہے ٹیچر ہیں تو گدھا کو آدمی کیسے بناتے ہیں؟ کہ ذریعے جو جاہل آدمی ہے اس کو ہم پڑھاتے ہیں، تو جاہل تو گدھے ہوتا ہے، گدھا ہم آدمی بناتے ہیں۔ تو جب ایک ٹیچر گدھا کو بنا دیتا ہے آدمی، تو ایک جو ایسا ہے جو اللہ کے طرف سے بنایا ہوا ہے، یہ آدمی کیوں نہیں بناوے گا؟ یہ دھو ڈالے گا، آپ کے تمام کو دھو ڈالے گا۔ یہی کام ہم کو بھی ملا ہے دھونے کا، پچھلے جتنا بھی گندا آدمی رہے گا ہم اس کو دھو ڈالیں گے۔ کیوں دھو ڈالیں گے؟ دھونے کا کام ہی ملا ہے۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس طرح کا جو ہے اس سے بچنا بھی چاہیے، یعنی گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ تو اب ہم لوگ آتے ہیں اس بات پر، کیا لے کے آئے ہیں اور کیا لے کے جانا ہے۔ یعنی آپ نے
جو وہاں سے لے کے آئے ہیں وہ ایک امانت ہے، اور اس امانت کو آپ کو سرکشت وہاں پہنچانا ہے۔ امانت جو اللہ نے دیا ہے اس کو سمجھیے گا، اور اس کے بعد اس کو سرکشت وہاں پہنچانا ہے۔ اس امانت کے بارے میں آج نہیں بتاویں گے، امانت کے بارے میں جب بتاویں گے اگلے بار اس کا ایک حصہ، یہ قسط بائی قسط چلے گا۔ ایسا نہیں کہ ایک بار کہہ دیں گے تو آپ کے سمجھ میں آ جائے گا، سو نہیں ہے۔ آپ کو دھیرے دھیرے سمجھائیں گے کہ آپ کے پاس امانت ہے، ایک ظاہری امانت بھی ہے، ایک باطنی امانت ہے۔ امانت کو آپ کو چھپا کے رکھنا ہے اور سب کے سب مالک کو پہنچانا ہے۔ والذین ھم لامانتہم وعدہم راعون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آدمی کو جو امانت دیا ہے، جو قول کر کے گیا ہے، اس کو پورا کے پورا جو مومن ہے وہی پہنچاتا ہے۔ پورے کے پورے جو مومن ہے، جو قول کا پکا ہے، عہد کو پورا کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ ایسے کوئی چیز اگر ظاہری طور پر آپ کے ہاں رکھا جائے تو آپ اس کو پورے کے پورے پھر اس کو واپس کیجیے، ایسا نہیں کہ اس میں خیانت کیجیے۔ امانت میں خیانت ایک تو ہوا ظاہری، دوسرا جو اللہ نے آپ کو امانت دیا ہے اس کا بھی خیانت نہیں ہونا چاہیے۔ کہے کہ پکڑ اسی کا پہلے ہوگا، اللہ کے یہاں اسی کا پکڑ ہوگا، اس لیے اس امانت کے بارے میں بھی جانیے گا۔ اور یہ نوجوانوں میں سب سے زیادہ ضروری جاننا ہے، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ نوجوان ہی ہر کام جو بھی دنیا کا ہے وہ نوجوان کرتا ہے، اور جوانی میں ہی سب غلط کام کرتا ہے۔ بڑھاپا آنے پر تو وہ نشکریہ ہو جاتا ہے، لیکن جوانی میں ہی ساری جتنے بھی برائیاں ہیں، جتنے بھی غلط کام ہیں، وہ جوانی میں ہی ہوتا ہے۔ اور کہتا ہے یہی تو موقع ہے 20 سے 40 تک، 20 کے بعد 40 تک تو بل ہم ہیں، اب ہم ہیں، تم ہے کیا؟ اس سے پہلے کہاں تھا؟ جب جوان ہو جاتا ہے تو گھر میں کہتا ہے کہ ہم ہیں کیا ہے، اور 20 سال تک تم کو پوس کے پال کے جو بڑا کیا، اس سے پہلے تم کہاں تھا؟ تم کون سی تھا؟ بس اس کو بلا دیجیے اب ہم ہیں، اب تم کچھ نہیں، اب کیا ہے؟ اس سے پہلے تم کیا تھا، پہلے اس پر غور کرو، تم اپنے انسانی پہچانو کہ ہم ہیں کیا، اور اب ہم پھر کیا ہوں گے۔ یعنی آپ میں اب ابلیسیت آ جاتا ہے کب؟ 20 کے بعد۔ 20 کے بعد جب جوان ہوتا ہے تو اس میں پورا آ جاتا ہے کہ اب ہم ہیں، پورا طاقت آ جاتا ہے۔ یہ طاقت رہنے والی نہیں ہے، آپ وہ طاقت استعمال کر کے بھی کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو وہ طاقت چاہیے جو کبھی ختم نہ ہو، وہ طاقت ملے گا، روحانی طاقت یہاں سے ملے گا۔ روحانی طاقت کا استعمال کیجیے گا، اور جنت الفردوس میں ہمیشہ جوان رہیے، وہاں بڑھاپا کا کوئی ضرورت نہیں، نہ کبھی بیماری ہوگا، نہ کبھی بڑھاپا ہوگا، نہ سر درد ہوگا، کچھ ہوگا ہی نہیں۔ لیکن اس پر یقین نہیں ہے کہ جو آیا سامنے ہی کر لو، اس کے بعد وہاں ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہی لفڑا آتا ہے۔ آدمی دماغ میں رہتا ہے کہ یہاں جو مل رہا ہے جلدی کر لو، پھر یہ موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اس پر ہم نہیں رہیے، مکمل یقین کے ساتھ اس پر قائم ہو رہیے، اور قائم ہو جائیے، اور ایمان کو پختگی کے ساتھ نیک عمل میں لگ جائیے۔ نیک عمل میں آج سے لگ جائیے، ایک ایک خرابی کو دور کرتے جائیے۔ ایک جگہ ایک سنگت ہے، یہ کیا ہے، وہاں کہتا ہے کہ بھائی جو آپ آئے ہیں تو آپ میں جو ایک خرابی ہے وہ یہاں دیکھ چلے جائیے۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ جس میں جو خرابی اپنے اندر ڈھونڈے، اور اس خرابی کو ایک تو ہر مہینے ہمارے یہاں دیکھ چلا جائے، تو خانقاہ میں رکھے رہیں گے، خانقاہ میں رہے گا، پھر تمام خرابیوں کو دور کر دیا جائے گا، پھر آپ پاک باز اور مومن بن جائیے گا، پاک باز اور مومن بن جائیے گا۔ اس لیے کہ پاک باز کا ہی ضرورت یہاں ہے۔ دنیا یہ نہیں چاہیے کہ ہاں ہم بہت بڑے کروڑپتی بن جائیں گے تو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ آپ کچھ نہیں کیجیے گا، آپ کیا کیجیے گا؟ جس کو کرنا ہوگا خود کر دے گا۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، جس سے جو کام لینا ہوگا وہ ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے، یعنی جس سے جو کام لینا ہوتا ہے کسی بزرگ کا، اللہ کا، رسول کا، وہ کام اس سے لے لے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جس سے جو کام لینا ہے وہ لے ہی لے گا، آپ چاہے جتنا بھی کچھ کیجیے، لیکن آپ کا کام ہے کہ اس پر قائم رہیے۔ اگر آپ قائم نہیں رہتے ہیں تو کیا دھرا اکارت حبطت اعمالہم، سارا اعمال
حقارت کیا.